دنیا کا سب سے بھاری کاغذ طلاق کا ہوتا ہے، جس کا بوجھ ساری زندگی عورت کے سر پر رہتا ہے۔ طلاق دیتی زبانوں کو کیا معلوم کہ بیٹیوں کے لیے جہیز کیسے بنتا ہے۔ طلاق کا نتیجہ اولاد کی بربادی۔ طلاق ایک بدنما داغ ہے جسے عورت کے ماتھے پر سجا دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آج ہم بات کریں گے طلاق جیسے بدنما داغ کی، جسے خواتین کے لیے بھلانا ناممکن ہے۔ یہاں میں آپ سے کچھ تصاویر جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یہ پکچرز بہت زیادہ وائرل ہوئی ہیں۔ ایک خاتون جن کو ڈائیورس ہو گئی، اور وہ بہت خوشی سے یہ اپنی جو ڈائیورس ہے اس کی پکچرز شیئر کر رہی ہیں، اور ایون اسے سیلیبریٹ کر رہی ہیں۔ اب یہاں میں بات کروں گی کہ اسے دیکھ کر ہمارے معاشرے میں کس قدر نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے ہماری بچیوں پر، اور یہ سب کچھ دیکھ کر وہ بچیوں کے ذہن میں کیا خیالات آ رہے ہیں کہ اگر کسی ناپسندیدہ شخص سے آپ کو طلاق مل جاتی ہے، آپ کو اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے، تو آپ اسے رو کر نہیں بلکہ خوشی سے سیلیبریٹ کرو۔ اس طرح سے ہم اپنی بچیوں کی کیا ذہن سازی کر رہے ہیں کہ اگر طلاق ہو گئی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت خوشی کی بات ہے، اس کو رو کر نہیں، اسے خوشی خوشی سیلیبریٹ کریں۔ آپ کو اس کی تباہی کے اثرات معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کے اثرات کتنے دور رس ہیں۔ طلاق جسم پر لگے اس زخم کی طرح ہے جو کہ ہمیشہ رہتا ہے، اور اس صدمے کو بھلانے میں بہت وقت لگتا ہے، اور شاید یہ صدمہ کبھی بھولتا بھی نہیں ہے۔ طلاق جس پر خدا کا عرش تک ہل جاتا ہے، اور خدا کے نزدیک یہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ طلاق کے بعد بہت سے تکلیف دہ رویے برداشت کرنے پڑتے ہیں، زندگی ایک بوجھ لگتی ہے۔ گھر کے وہ تمام افراد جو پہلے آپ پر جان چھڑکتے تھے، اب وہ آپ کو ایک بوجھ کی طرح سمجھیں گے۔ تمام خواہشات دل میں دبائے خواتین اپنے شوہر کے گھر سے اپنے بچوں کا بوجھ اٹھائے اپنے بوڑھے والدین پر ایک بار پھر بوجھ بن جاتی ہیں، اور بوڑھے والدین یہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب وہ اس ذمہ داری کو کیسے نبھائیں۔ ہمیں اپنی بچیوں کو بتانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے کہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پہ آپ کا سمجھوتا نہ ہو یا جہاں مجبوری ہو جائے تو وہاں طلاق یا خلا لی جا سکتی ہے، لیکن سمجھوتا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اور پھر یہ کہنا کہ طلاق ہی تو ہوئی ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں کہتی ہوں کہ یہ بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ گھر ایک گھونسلے کی مانند ہے، تنکا تنکا جوڑ کر گھر بنایا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے چڑیا کو دیکھا ہے کہ چڑیا کتنی محنت سے اپنا تنکا تنکا جوڑ کر گھر بناتی ہے؟ ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کی ایسی ہی تربیت کرنی ہے، انہیں بتانا ہے کہ اتنی ہی محنت سے اپنا گھر جوڑ کر رکھیں، اس سے بکھرنے مت دیں، کیونکہ اسی گھونسلے میں آپ کے بچے بھی ہیں، ان کو گرنے مت دیں، ان کو سنبھال کے رکھیں، ان کو خیال سے رکھیں۔ میں نے طلاق کے بعد بچوں کو بگڑتے ٹوٹتے دیکھا ہے۔ طلاق کے بعد سب سے زیادہ نقصان اولاد کا ہوتا ہے۔ بچیوں کو بتائیں کہ اگر اولاد ہو جائے تو پھر اولاد کی خاطر اپنا گھر ٹوٹنے سے ہر ممکن کوشش کریں کہ وہ بچ جائے۔ عورت نہیں، ماں بن کر سوچے۔ طلاق کا اثر صرف بچوں پر نہیں بلکہ عورت کی زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ معاشرہ عورت کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہے۔ وہ رشتے جن پر عورت کو بہت مان ہوتا ہے، وہی خونی رشتے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور وہی رشتے بدل جاتے ہیں۔ خدارا اپنی بچیوں کو کمپرومائز کرنا سکھائیں۔ گھر ٹوٹتے بہت آسانی سے ہیں، لیکن جوڑنے میں بہت محنت اور صبر درکار ہوتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے سے جڑے رشتوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔